الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التنظیف والتکبیر الفصل الاول صفائی کرنے اور جمعے کے لیے جلدی جانے کا بیان۔ تنظیف نظافت سے بنا ہے۔ صفائی پاکیزگی کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بدن کپڑوں دونوں کی صفائی داخل ہے، اور بدن کی صفائی سے مراد غسل، مسواک، حجامت، زیر ناف کے بال لینا، خوشبو استعمال کرنا وغیرہ۔ یہ تمام کام جمعے کے دن سنت ہے۔ بندے کو اپنی صفائی کب کرنی چاہیے؟ ایک ہفتے کے بعد جمعے والے دن، یہ سنت ہے۔ زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے نیچے سے بال کاٹنا، خط وغیرہ بنانا، خوشبو وغیرہ کرنا، نہانا، کپڑے صاف پہننا، یہ سنت ہے، جمعے والے دن کرنا۔ اس کو ہم صفائی کو زیادہ سے زیادہ جو لیٹ کر سکتے ہیں وہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ پھر وہ گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ 40 دن، چلو ایک جمعہ نہیں موقع ملا، جلدی تھی تو اگلے جمعے کر۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ حدیث پاک میں عمل کرتے ہوئے ہر جمعے والے دن اپنے تمام معاملات مکمل کیے جائیں۔ صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی جائے، بال صفائی کی جائے، تمام زیر ناف بال کاٹے جائیں، حجامت کروانا ہے، بال سیٹ کروانے، بال بندہ سیٹ سوٹ کروائے۔ پتہ لگے کہ ایک بندہ مسلمان کسی دعوت پہ جا رہا ہے۔ شادی پہ جانے کے لیے ہم اسی طرح تیار ہوتے ہیں نا جی، بال چھال کٹوائے، صفائی وغیرہ کی، خوشبو لگائی، کپڑے بدلے، بندہ ریڈی ہو کے گیا۔ یہ دعوت بہت چھوٹی دعوت ہے کائنات کی۔ جمعے والے دن جو وہ مالک بلا رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو 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 دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ نبی پاک نے بتایا بڑا سونا ستھرا ہو کے، صاف شاف نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، بال چھال بنا کے، بہترین کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور تکبیر باکورہ سے بنا ہے، بوانی ہر چیز کا اگلا حصہ، اسی لیے شروع دن کو بقرہ اور قواری لڑکی کو بھی باقرہ کہتے ہیں۔ یہاں سے مراد نماز جمعہ کے اول وقت مسجد میں پہنچ جانا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد خطیب صاحب کے آنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ آپ کی مسجد کے خطیب صاحب نماز سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ تو پہلے بیان کرتے ہوں گے نا جی۔ میں 1 گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں، اور 1 گھنٹہ پہلے آنے کے بعد پھر درس و واعظ شروع کرتا ہوں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے سنن نبی کا حکم ہے، آ کے ہم نے سونا، اپنا بیان کرنا ہے، اپنا بہترین سونا تیاری کر کے سناؤ۔ جس نے سننا ہے وہ آ جائے گا پہلے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ سارا ہی کام کرنے کے بعد پہلے وقت میں پہنچنا ہے، جا کے سننا بھی ہے کیا بات ہو رہی، کیا نہیں بات ہو رہی۔ میں آپ کو عرض کروں، میں نے درس قرآن کے ضمن میں اسی مسجد میں بہت لمبا عرصہ تقریباً سال سے زیادہ صرف طلاق کے مسائل بیان کیے، اور جب سے میں نے آیا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک 5 سال ہو گئے، صرف نماز سے متعلقہ ہی مسائل چل رہے ہیں۔ اس ٹائم نماز کیسے پڑھنی، سنتے کون سی ہیں، نفل کون سے ہیں، فجر کا ٹائم کون سا ہے، ظہر کا ٹائم کون سا ہے، عصر، یہ ابھی تک یہ سارے جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں حدیث سے نماز کے بارے ہی چل رہے ہیں۔ اب یہ جمعہ یہ بھی نماز ہی ہے نا جی، اس کے بارے چل۔ اب حدیث پاک سے مات فرمایا عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل الرجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من ظہرہ دہن من دہنہ او یمس من طیب بینتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ينصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، رواہ البخاری۔
حضرت امام بخاری نے حضرت سلمان سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جمعے کے دن غسل کرے، بقدر طاقت صفائی کرے اور اپنے تیل میں سے کچھ لگا لے، یعنی سر پہ تیل لگا لے، گھر کی خوشبو ملے، پھر مسجد جائے تو وہ دو شخصوں کو الگ نہ کرے، پھر جو تقدیر میں لکھی وہ نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، اور اب سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ سارے کام کرنے والا جمعہ میں جائے، پہلے جائے، تیار ہو کے جائے، سنتیں پڑھے، پھر جب واپس آئے گا اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔